صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح، لگا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ صدر علی وقار، آج میرا تقریر کا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ علی وقار، اتنے کم وقت میں اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے کڑا امتحان ہے۔ 25 دسمبر 1876 بروز اتوار پیدا ہونے والا بچہ محمد علی جناح، کسے پتا تھا کہ وہ کل کو بابائے قوم بن جائے گا؟ عظمت کیا ہے، کیسے ملتی ہے، اس بارے میں اقوال تو مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر کسی کی مالی فلاح کے لیے سے کام انجام دیے جائیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محمد علی جناح بھی انسانیت کے اسی اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ان کی شخصیت، نفاست، خودداری اور خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ ناممکن ہے، کیونکہ جن سب ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے اس کی پابندی پہلے خود کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال پاکستان کے کابینہ کے ایک اجلاس میں ملتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر، اجلاس میں موجود وزراء کو چائے پیش کی جائے یا کافی؟ آپ نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آتے، جسے چائے یا کافی پینی ہو وہ گھر جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے۔ مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے لال کبھی بھکتے نہیں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں I do not taking the right decision, I take decision and make it right. Think 100 times before you take decision, but once that decision is taken, stand by it at once man. If you will work in cooperation, forgetting the past, burning the hatchet, you are bound to succeed. صدر علی وقار، قائد اعظم مسلمانوں کی بنیادی مسائل کا ادراک کرتے تھے۔ دہلی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ مسلمان صرف قوم اور ذات پات کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کو چھوڑ کر کام اور صرف کام کا سنہری اصول اپنائیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے ان سنہری اصولوں کو بھلا دیا ہے اور محنت کی بجائے کرپشن، صداقت کی بجائے جھوٹ اور دھوکہ داری، امانت اور دیانت کی بجائے خیانت، بےایمانی کا زہر اپنے رگوں میں اتار چکے ہیں۔ صدر علی وقار، آج کے پاکستان کو دیکھیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم نے خون پسینہ بہا کر یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ خیر ملک کی جاہلیت کے جوہری اٹیک، بم دھماکوں کی تنتناہٹ، معصوم بچوں کا قتل عام اور قوم کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو؟ نہیں جناب۔ اور کیا یہ عدالتیں اس لیے بنی تھی کہ عالم حکمران ان کے دروازوں تک پروٹوکول کے ساتھ آئے اور بے گناہ مظلوموں کی آہیں عدالتوں سے ٹکرا کر واپس آئے؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے، آج ضرورت اس عزم کی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں محنت، صداقت اور اتحاد جیسے سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔